बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज का पैगाम बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब में से बयान 25वीं आयत मुकद्दसा से 27वीं आयत मुकद्दसा तक। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज बरोज़ जुम्मा 15 सितंबर लितूरियाई साल के 23वें हफ्ते का जुम्मा है। आज पाक माँ कलीसिया आसमान और ज़मीन पर दुखियारी माँ की ईद मनाती है। कल हमने ईद मनाई थी खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की अज़मत की, और आज वही सलीब की अज़मत जो है उसी सलीब के नीचे दुखियारी माँ खड़ी है। मरियम मजदली भी है साथ में, और साथ में हल्फाई की बीवी मरियम भी खड़ी हुई है। और यहाँ पर ये दुखियारी माँ, अब इसको याद आ जाता है कि इसको पहले ही कहा गया था कि तेरी जान में से तलवार गुजर जाएगी। अब उसको ये सारी बातें मुकद्दसा माँ मरियम दुखियारी माँ को ये बातें वाज़े हो गई हैं। आज की पहली तिलावत में इब्रानियों के ख़त में से हमें सबक दर्ज दिया गया है, बताया गया है इब्रानियों के लिखने वाले ने कि खुदावंद यीशु मसीह अगरचे इंसान होते हुए यीशु के भी दिल में तकलीफ, दुख, दर्द का जो एहसास है ये है, और यीशु दुआ भी करता है, लेकिन फिर वो बेटा होने के नाते से वो हक अदा कर देता है फरमानबरदारी का। और इस तरह से उसकी फरमानबरदारी की वजह से हम सब ने निजात हासिल की है। आज की अंजील मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील में से मैं दो बातें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। एक तो ये कि दुखियारी माँ सारे भाग गए, सारे जो यीशु के शागिर्द वो भाग गए हैं, और वो दुखियारी माँ वहाँ पर खड़ी हुई है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी वालदा को देखकर, मुकद्दसा मरियम को देखकर कहते हैं, आए खातून तेरा बेटा। और फिर वो किसको कह रहे हैं? यूहन्ना। और यूहन्ना कौन है? जिसने ये अंजील लिखी है और जिसने मुकाशफा की किताब भी लिखी है। ये यूहन्ना जो है ये कहता है कि और यीशु ने यूहन्ना की तरफ देखकर कि जिसे यीशु प्यार करता था। तो ये दो बातें, एक आए खातून और एक जिसे यीशु प्यार करता था, मैं इसके बारे में भी आपको वजाहत करूंगा। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, आज के दिन जब हम आसमान और ज़मीन पर मुकद्दसा मरियम दुखियारी माँ की ईद मनाते हैं, तो इससे हमें क्या दर्स दिया गया, हमें क्या बताया गया? एक तो ये कि हमें खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि किस तरीके से उसने सलीब, एक ऐसी मौत है जो इंतहाई जिल्लत की मौत है। अच्छा, तो खुदा जो हमें बनाने वाला है, खुदा जो हमें पैदा करने वाला है, जिसके हाथ में सारी कुदरत है, वो क्यों वो इतनी जिल्लत आमेज मौत अपने लिए कबूल करता है? सलीब की मौत, जैसे हमने कल सलीब की ताज़ीम की है, इसलिए कि वो बता सके कि जो बड़े से भी बड़ा जो गुनाहगार है
اس کو یہ صلیب کی سزا دی جاتی ہے. تو میں یہ بھی اٹھانے کے لیے اس لیے تیار ہوں کہ میں اس سے بھی زیادہ تمہیں پیار کرتا ہوں، اور تم اگرچہ گنہگار بھی ہو لیکن میں تمہارے لیے یہ صلیب اٹھاؤں گا. تو یہ جو صلیب خدا پر جو خداوند یسوع مسیح نے جان دی، خدا نے جان دی، ہاں وہ اس کا میرے لیے پیار ہے. یہ میرا بھی اس صلیب کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ہے، کیونکہ میں بھی گناہ گار ہوں، اور یہ صلیب کا جو بوجھ ہے میرے گناہوں کا بھی بوجھ ہے جو یسوع نے اٹھا لیا ہے. یعنی یہ کتنا زیادہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے کہ وہ ذلت سے ذلیل موت مر رہا ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے گناہ ہی کچھ ایسے ہیں، انسانی گناہ ہی کچھ ایسے ہیں کہ وہ اس کے لیے یہ صلیب اٹھا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اتنا پیار کرتا ہے. اچھا، اب اسی صلیب کے نیچے دکھیاری ماں کھڑی ہوئی ہے. یسوع نے کیوں اپنی امی کو کہا اے خاتون؟ یہ اس لیے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا کہ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک خاتون تیرے سر کو کچلے گی، یعنی شیطان کے سر کو، وہ جو سانپ تھا ادھر تھا، ہاں جو شیطان ادھر تھا اس کے سر کو کچلے گی. تو یہ خدا نے تکوین میں ہی اس بات کا اعادہ کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ تو اس کی ایڑی کی طرف رہے گا. ہاں کہ اب جو خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے، یعنی شیطان اپنی ایڑی، شیطان جو ہے وہ مقدسہ مریم کو ڈسنے کے لیے ہے. اور جب یسوع کہتے ہیں کہ اے خاتون، تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک خاتون، ایک عورت تیرے سر کو کچلے گی، تو وہ ٹائم آ گیا ہے. اسی لیے وہ جو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ عورت تیرے سر کو کچلے گی، یہ وقت آ گیا ہے. اور اسی لیے یسوع نے کہا کہ اے خاتون، تو یعنی کہ تو نے شیطان کا سر کچل دیا ہے، میں نے فرمانبرداری کر دی ہے، تو نے شیطان کا سر کچل دیا، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ میں مروں گا اور تیسرے دہاڑے مردوں میں سے جی اٹھوں گا. اور وہاں پر یہی خاتون، اس نے سر کچل دیا ہے شیطان کا. دوسری بات، جب یوحنا بار بار کہتے ہیں نا کہ اور میں اور پترس دونوں یسوع کی قبر کی طرف بھاگے، تو وہ جسے یسوع پیار کرتا ہے وہ پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن وہ باہر جا کے کھڑا ہو گیا تھا اور پترس اندر گیا تھا. اچھا، جسے یسوع پیار کرتا ہے. یوحنا جو ہے نا، وہ آپ نے جو آخری کھانے کی تصویر ہے اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک جو شاگرد ہے اس نے خداوند یسوع مسیح کے سینے پر اپنا سر جھکایا ہوا ہے، وہ یوحنا ہے. اور یوحنا کو یہ گمان ہے کہ یسوع سے بہت پیار کرتا ہے، یسوع دوسروں سے بھی زیادہ اسے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ جب بھی اپنا ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے جسے یسوع پیار کرتا تھا. یعنی یہ اس کا ہمہ ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ بار بار یہ اپنا نام نہیں اس نے لینا، لیکن اس نے اشارہ کر دینا ہے کہ جسے یسوع پیار کرتا تھا. یسوع تو سب کو ہی پیار کرتا تھا، لیکن یہ یوحنا کی خداوند یسوع مسیح سے عقیدت، محبت ہے کہ وہ اپنا نام لیے بغیر کہتا ہے کہ وہ جسے یسوع پیار کرتا تھا. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم دکھیاری ماں کی عید مناتے ہیں. دکھیاری ماں کے دکھ جو ہیں وہ تو آپ کے اور میرے ہیں. آپ کے اور میرے گناہوں کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے اتنی ایسی موت لی، اتنی ذلالت والی موت، صلیب کی موت لی، تاکہ وہ ہم جو گناہ گار ہیں ہمیں نجات دے سکے. اور اس نجات کے لیے مقدسہ ماں مریم کی ہاں کہ میں خداوند کی بندی ہوں، اور پھر اس کو یہ بتانا، سائمن جو ہیکل میں یسوع کو پیش کرتے وقت ملا تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ دیکھ تیری جان سے تلوار گزر جائے گی، اب میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب اپنے بندے کو رخصت کر. تو یہ وہی دکھیاری ماں ہے جسے بتا دیا گیا تھا کہ تیری جان سے تلوار گزرے گی. یہ جو تلوار گزری ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہمارے انسانوں کے گناہوں جسے بچانے کے لیے خداوند یسوع مسیح خود قربان ہو گئے.
آج اسی دکھیاری ماں کے ان دکھوں ہی کے سبب سے ہم سب نے نجات پائی ہے۔ کیا کر سکتے ہیں ہم اب؟ یہ کہ اس کے احکامات کو مانیں۔ یہ دکھیاری ماں نے جو دکھ سہے ہیں، یہ آج بھی ہمارے لیے سفارش کرتی ہے، دعا کرتی ہے کہ ہم اس کے بیٹے کی آواز کو سنیں، اس کے حکموں کو سنیں، ان حکموں پر عمل کریں، اسے پیار کریں۔ تو آئیے خدا کا شکر ادا کریں مقدسہ مریم کے لیے، جو ہم سب کی ماں ہے، جو ہم سب کو پیار کرتی ہے، اور جو آج بھی جب بھی ہم اس کی سفارش کرتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ میرے ایمان لانے والوں پر، تجھ پر جو ایمان لاتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، ان سب کو عطا فرما۔ اس لیے آئیے اپنے گھروں میں ہم روزری پڑھا کریں، باقاعدگی کے ساتھ روزی پڑھا کریں۔ جب آپ کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے تو روزری پکڑ لیں اور پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے دکھوں، اس کی صلیبی موت اور اس کے جی اٹھنے پر دھیان و گیان کریں۔ خداوند آپ سب کو ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔